وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد سبحان اللہ. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. حسن والحسن نہایتی واجب الاحترام محترم المقام لائق صد احترام صدر پیر طریقت خادم شریعت صاحب شان پیر سید اشتیاق حسین شاہ صاحب سبحان دعوت برکات العالیہ جو آج کی اس ہفتہ وار تقریب سعید کی صدارت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں حلم میں عمر کے اندر اور صحت کے اندر برکت عطا فرمائے. اور اسی طرح درود بہائی میں جتنے بھی مہمان تشریف لائے ہیں اور معزز سامعین کرام، آج کا موضوع جو کہ سارے موضوعوں کی جان، واہ 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 واہ. سبحان اللہ. بے شک یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس پہ بیان کرتے ہوئے بھی ہزار ہاں احتیاطیں ہوتی ہیں، ہائے ہائے. ہزار ہاں احتیاطیں. اور اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو میرے آقا کا فرمان ہے من ابغضنا اہل البیت، سبحان اللہ. جس نے ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا، نفرت کی، حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، ہوئے ہوئے ہوئے. اللہ میدان معاشر اسے مومنین کی صف سے نہیں اٹھائے گا، یہودیوں کی صف سے اٹھائے گا. استغفر اللہ. تمہید کا وقت نہیں ہے. ساری عمر وہ کلمہ پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، شب زندہ داریاں کرتا رہا، داڑھی بھی تھی، جبے کبے بھی تھے، سارا کچھ تھا. من میں سیدہ کائنات کی محبت نہیں، مولا کائنات کی محبت نہیں، واہ واہ واہ. حسنین کریمین کی محبت نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اسے مومنوں کی صف سے نہیں اٹھانا، واہ. اس کی صف بدل دو، اسے یہودیوں سے اٹھاؤ تاکہ ان کا تو حساب ہی نہیں ہونا نا، وہ بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے. اسی طرح یہ بھی بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے. اگر مومنین کی یا مسلمانوں کی صف میں ہوگا تو پھر تو حساب کے معاملات شروع ہو جائیں گے. اللہ کہتا ہے اس کا حساب ہی نہیں لینا. جیسے اللہ فضل فرمائے نا تو کرم فرمائے تو وہ کہتا ہے میں بغیر حساب کے جنت دیتا ہوں. محبین اہل بیت کو بغیر حساب کے جنت دے گا اور اہل بیت کا بغض رکھنے والوں کو بغیر حساب کے جہنم عطا کرے گا. اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت یہ عین ایمان ہے. بے شک بے شک میں تو کہتا ہوں ایمان کی روح ہے. بے شک.
اور ہمارے یہ جو ہم بیانات کرتے ہیں نا اہل بیت کی شان اور عظمت میں، ان سے ان کی شان بڑھتی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، جسے اللہ خود علی بنائے، ایک صفاتی نام میں سے اللہ کی صفت علی بھی ہے، واہ واہ، جسے علی خود علی بنائے، واہ واہ واہ، وہ علی اسے خود علی بنائے، تو میں اور آپ، ہاں آپ اس لیے ان کے ذکر کرتے ہیں، ذاکر بنتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں کہ ہمارا بھی کام بن رہا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی سی لالچ ہے اور کوئی لالچ نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، اللہ کہتا ہے دو سمندر ملے، دو سمندر ملے، ایک سمندر ولایت علی کا ہے، سبحان اللہ، اور فرمایا دوسرا سمندر عصمت و طہارت فاطمہ الزہرا کا ہے۔ کیا فرمایا دو سمندر ملے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ مکہ نہ مدینہ، میدان غدیر خون، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی، صحابہ کرام اقتداء میں کھڑے تھے، نماز کے بعد میرے آقا نے فرمایا ممبر بناؤ۔ بڑی غور طلب بات ہے، یہ نہیں کہا کہ ممبر لگاؤ، کیا کہا ہے ممبر بناؤ۔ ممبر تو مدینے میں پڑا تھا، ساتھ لے کے تو نہیں آئے تھے نا۔ فرمایا ممبر بناؤ، ممبر بنا دیا گیا، اٹھ کے کجاووں کا بنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کروائی، نماز ختم ہوئی، ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو گئے، صحابہ سے خطاب کیا، ارے مجمع میں صحابہ ہیں، ممبر پہ میرے مصطفیٰ کریم، اور موضوع شان اہل بیت ہے، موضوع اہل بیت کی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف لے گئے، میرے آقا ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں مکمل حدیث سنا کے آگے بڑھتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، خلیفتین، دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، وفی روایت امرین، دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تین لفظ ہیں حدیث مبارکہ، دو بھاری چیزیں، دو خلیفے میرے، دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بھاری چیزیں کیا؟ میرے آقا نے فرمایا کتاب اللہ، پہلی شے اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے۔ آقا جی دوسری بھاری شے کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِطْرَتِي اہل بیتی، فرمایا مصطفیٰ کی آل ہے۔ فرمایا یہ دو بھاری چیزیں، آقا نے فرمایا ہاں تمہیں ایک تحفہ اللہ کا دے رہا ہوں وہ قرآن ہے، ایک تحفہ میں مصطفیٰ دے رہا ہوں جو میری آل ہے۔ فرمایا دو تحفے، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرا اہل بیت ہے، اہل بیت اطہار۔ یہ دو چیزیں اگر اعلان فرمائے صحابہ کو، سامنے بیٹھے ہیں حضور کے صحابہ، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بات کی نا، تو میرا آقا نے کیا فرمایا؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا، مضبوطی سے تھامے رکھنا، اقتداماً، ایک ہاتھ میں قرآن لینا، ایک ہاتھ میں اس قرآن کی تفسیر اہل بیت لینا۔ اہل بیت قرآن کی تفسیر ہے، عملی تفسیر ہے۔ بھئی قرآن میں تو اتنا ہی سنا تھا نا شہید زندہ ہوتے ہیں، تو کربلا میں جسم تو وہ پڑا ہے، نیزے پہ حسین علیہ السلام کا سر ہے، وہاں قرآن پڑھا، کہا عملی تفسیر ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا نہیں شہید زندہ ہوتا ہے۔ حسین نے کہا جیسے نے عملی تفسیر دیکھنی ہے آؤ دکھاتا ہوں، آواز پھیپھڑوں سے آتی ہے، پھیپھڑے وہ پڑے ہیں، حسین نیزے پہ کھڑا ہو کے اللہ کا قرآن سنا رہا، پورے قرآن کی تفسیر اہل بیت ہے۔ فرمایا کو ایک ہاتھ میں قرآن تھامنا، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت قرآن کی تفسیر تھامنا۔ صحابہ نے اس کی آقا جی فائدہ کیا ہوگا؟
فرمایا لن تدلو، فرمایا زندگی پر ضامن مصطفیٰ ہے، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا میں ضامن ہوں، میں مصطفیٰ اس بات کا ضامن ہوں، لن تدلو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے قرآن اور اہل بیت؟ فرمایا ہاں، نہیں یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ ایسے جڑے کہ یہ صرف اس جہاں میں نہیں، میدان معاشر میں حوض پہ کھڑا ہوں گا، وہاں بھی قرآن اکیلے نہیں آئے گا، میری آل کے ساتھ یوں جڑ کے آئے گا۔ میدان معاشر آؤ مومنو، جڑو اہل بیت کے ساتھ، جڑو قرآن کے ساتھ۔ یہ میدان معاشر بھی الگ نہیں ہے تو تم الگ کیسے ہوگے؟ جڑے رہو ان کے ساتھ، اہل بیت سے جڑے رہو، بڑی سادہ سی بات ہے، اہل بیت کے ساتھ جڑے رہو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کہ قرآن سے جڑے رہو، قرآن سے جڑے رہو، ورنہ آج قرآن کی تفسیر کرنے والے بڑے بڑے مفسر ہیں، لیکن ان کی تفسیر سے اہل بیت اطہار کی محبت کی خوشبو نہیں آتی، بغض کی بو آتی ہے۔ قرآن سارے پڑھتے، میرا آقا نے فرمایا نہیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت ہو تو بچ جاؤ گے، ورنہ صرف قرآن والوں کی ضمانت میں نہیں دیتا، صرف قرآن والوں کی ضمانت میں مصطفیٰ کریم نے نہیں دی ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، اور جب یہ بات ختم ہوئی نا تو صحابہ کرام کو میرے آقا نے فرمایا اچھا بتاؤ گواہی دیتے ہو میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں، میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں، تمہاری جانوں سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں۔ صحابہ نے کہا آقا جی ہماری جانیں کیا، ہماری اولاد کیا، سارے آپ پہ قربان ہو جائیں، سارے آپ پہ قربان ہو۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ شہادت لی، شہادت لے کے فَأَخَذَ بِيَدِ علی، علی کا ہاتھ پکڑا، پہلے مطلقاً کہا میں قرآن اور آل چھوڑ کے جا رہا ہوں، مطلقاً کہا، یہ بات کر کے حضور مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم علیہ السلام آپ کا ہاتھ پکڑا۔ ارے یوں ہاتھ پکڑنا ہی کافی نہیں تھا، اتنا کافی نہیں تھا، حدیث کا لفظ ہے رفعہ، حضور نے بلند کیا، بلند کیا۔ فرمایا صحابہ کو تو نظر آ رہا ہے، بلند اس لیے کر رہا ہوں قیامت تک ہر مولوی کو نظر آئے کہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہیا، یا علی، میں تو کہا کرتا ہوں جس کو سارا دین نظر آئے اور میدان غدیر خم میں مصطفیٰ کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ نظر نہ آئے اسے کچھ نظر نہیں آیا، اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ یوں ہاتھ بلند کیا، رفعہ، بلند کر کے پھر میرے آقا نے کیا فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، فرمایا میرے صحابہ، سامنے صحابہ بیٹھے، اے میرے صحابہ جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے ہوا میں بلند کر کے اپنی طرف اشارہ فرمائے، فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ یہ بات کی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، آقا جی تھوڑی سی وضاحت اور دے دینا، کل کو بڑے بڑے ڈکشنریوں والے بھی ہوں گے، بڑے بڑے ترجمے کرنے والے بھی ہوں گے، مولا کا تو بڑے ہی مانے، آقا بھی ہے، مددگار بھی ہے، بڑے مانے، آپ تو مولا ہے، یہ تمہیں سمجھ آ گیا علی کس حد تک مولا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ولاؤہ کا ولائی، فرمایا علی کی ولایت ایسے ہی ہے جیسے مصطفیٰ کی ولایت ہے۔ فرمایا خبردار کوئی فرق نہ کرنا، ادھر اور مانا نہ کرنا، ادھر اور نہ کرنا، ولاؤہ کا ولائی، اسی کی بھی علی کی بھی اسی طرح تمہارے اوپر حق ہے کہ تم علی سے محبت کرو،
جس طرح میرا تم پہ حق ہے کہ مجھ سے وفا کی جائے، مجھ سے محبت کی جائے۔ ولایت کا اعلان ہوا، یہ وہ سمندر ہے بحر ولایت علی۔ بس اس بات کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی۔ اب سنیے گا، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا وصلوات اللہ تعالی علیہا، آپ کی عمر مبارک روایات میں آتا ہے 10 سال یا 5 سال تھی۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں گئے نا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر لگے، خون بھی بہا، میرا آقا نے بد دعا نہیں دی، میرا آقا نے بد دعا نہیں دی۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہر مکہ میں ابو جہل اپنے رؤساء کو لے کر، سرداروں کو لے کر، جو اس کے ساتھ تھے ساتھیوں لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مذاق کرنے لگا، تضحیک کرنے لگا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، حضور خاموش۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرمانے لگے۔ جب سجدے میں گئے نا، اس نے ایک بھاری اونٹنی کی اوجری اٹھا کے میرے مصطفیٰ کریم پہ رکھا۔ اس وقت اتفاق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی نہیں تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر موجود تھے، ایک روایت یہ ملتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اتفاقاً اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء، آپ کی عمر مبارک ایک روایت کے مطابق 5 سال اور ایک کے مطابق 10 سال، آپ تشریف لائیں، بھاگتی بھاگتی آئیں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ کوشش کر کے اوجری ہٹائی اور ڈائریکٹ ابو جہل اور مشرکین کی طرف مخاطب ہو برا بلا کہنے لگے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا میری بیٹی فاطمہ غضب میں ہے، طائف میں پتھر کھانے والی شخصیت، بد دعا نہیں دی، جب دیکھا میری بیٹی فاطمہ تکلیف میں، ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم انا علیک بقریش، اے اللہ اس قریش کو لے لے، انہیں تباہ کر دے، ابو جہل کو تباہ کر دے۔ انہیں میری بیٹی فاطمہ کو اذیت دی، بد دعا کی میرے آقا نے، اور سنو یہی وجہ ہے ابو جہل کو ایمان نصیب نہیں ہوا، کیونکہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے پہلے بڑی اذیتیں دی۔ جب سجدہ کائنات کو اذیت دی، اللہ نے کہا اب ایمان، اور سن لو، ڈرو ڈرو ڈرو، بڑے بڑے علم والو ڈرو، خدا کی قسم کسی کے لیے میرے آقا نے بد دعا نہیں فرمائی، لیکن جو سجدہ کائنات کو غصہ دلا دے اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا اللہم علیک بقریش، یہ جو سردار کھڑے جن کی وجہ سے میری بیٹی فاطمہ غصے میں ہے، انہیں تباہ کر دے، برباد کر دے، وہ سارے کے سارے بدر میں مارے گئے، ایک بھی نہیں بچا، سارے مارے گئے۔ میں اس حدیث سے استدلال یہ کیا کرتا ہوں کہ علم کام نہیں آئے گا، ادب کام آئے گا۔ آج بھی جو بندہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کو تکلیف دیتا، آپ کے صاحبزادوں کے ساتھ بغض رکھ کے، حسنین کریمین کے ساتھ بغض رکھ کے، آج بھی اگر کوئی تکلیف دیتا ہے یا من میں اہل بیت اطہار کا بغض رکھتا ہے، سجدہ کائنات کا بغض رکھتا ہے، وہ سن لے قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کریم کی اس کے لیے بد دعا ہے، اس کے لیے بد دعا ہے۔ کدھر جائے گا وہ؟ کون اس کا پرسان حال ہوگا؟ یہ بحر عصمت و طہارت ہے، یہ طہارت کا سمندر ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا وصلوات اللہ تعالی علیہا، ارے سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے تو کیا کہتے؟ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ جب سیدہ کائنات آتی، اور راوی کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہتے جب سیدہ کائنات آتی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا و صلوات اللہ تعالی علیہا، فرمایا جب آپ تشریف لاتی تو آقا علیہ السلام یہ فرماتے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ مصطفیٰ کے والدین تجھ پہ قربان ہو جائے۔ واہ 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 واہ، حضور فرماتے میرا باپ عبداللہ تجھ پہ قربان، میری ماں آمنہ فاطمہ تجھ پہ قربان۔ ارے ساری کائنات استقبال مصطفیٰ میں کھڑی ہوتی ہے، قربان جائے مقام سیدہ کائنات پہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کے مقام اور عظمت پہ۔ جب آپ تشریف لاتی آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے آگے بڑھتے، استقبال کرتے، سیدہ کائنات کا ہاتھ چومتے، فرمایا پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، فرمایا جب سیدہ کائنات چلتی یوں محسوس ہوتا حضور چل رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب آپ بات کرتی تو لگتا حضور بول رہے ہیں، فرمایا بیٹھی ہوتی تو یوں لگتا حضور بیٹھے۔ آقا علیہ السلام مکمل شبیہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا و صلوات اللہ تعالی علیہا۔ اور ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ، جی آقا، فرمایا اللہ جس پہ تو راضی ہو نا اس پہ راضی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، جس پہ تو راضی ہو اس پہ اللہ راضی ہے۔ کہا جس پہ تو ناراض ہو جائے نا اس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ارے نمازیں، روزے، حج، زکات، عمرے کرو، عمل کرو، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لو، اگر من میں سیدہ کائنات کی محبت نہیں تو رب راضی نہیں ہے، رب راضی نہیں ہے۔ یہ نماز، روزے، یہ کل دین تو حضور کی ادائیں، اہل بیت کی ادائیں۔ حقیقت کیا ہے؟ ان شخصیات جن کی ادائیں ہیں ان سے وفا ہو، ان سے محبت ہو۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا و صلوات اللہ تعالی علیہا، فرمایا مرج البحرین یلتقیان، بحر ولایت کا سمندر علی، اور فرمایا عصمت و طہارت کا سمندر سیدہ کائنات۔ فرمایا کہ جب یہ ملے ان کا نکاح ہوا، اور فرمایا کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے، آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور پہلے سال کی بات ہے، ہجرت کے پہلے سال جبریل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہ سلام۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، کہا کیا بات ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا اللہ کہہ رہا ہے، دو روایتیں، ایک یہ کہ چوتھے آسمان پہ، ایک ہے ساتویں آسمان پہ، ہم نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا۔ فاطمہ کا نکاح، یہ کہتے ہیں نا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، آسمانوں پہ جوڑا ایک ہی بنا، ایک ہی بنا، سیدہ کائنات کا حضور مولا کائنات کا۔ اور میں ساتویں آسمان پہ، میرے آقا نے پوچھا جبریل خطبہ پڑھنے والا کون تھا؟ خطبہ نکاح وہ کس نے پڑھا؟ اب آقا کو تو ساری خبر ہے، پر صحابہ کو بھی تو بتانا ہے کہ کیا شان ہے فاطمہ الزہرا کی سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات کی۔ جبریل، جی آقا خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ کہا جی میں نے پڑھا، خطبہ نکاح میں نے پڑھا۔ میرا آقا فرمانے لگے اچھا تقریب نکاح تھی تو اس میں شریک کون کون ہوا؟ فرمایا کہ صرف اللہ نے 40,000 فرشتوں کو دعوت دی۔ کتنوں کو؟ اچھا صرف 40,000 فرشتے ہیں، اربوں خربوں فرشتے ہیں، دعوت انویٹیشن کارڈ صرف جا رہا ہے 40,000 کو۔ جبریل فرشتوں تو بہت زیادہ ہے، آقا جی ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کیا بات ہے، کیونکہ عام تقریب تھوڑی ہے کہ سارے آ جائیں۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں جو اہل بیت سے محبت نہیں نہ کرتا، کیوں کڑتے ہو، کیوں نہ کہتے ہو کرو؟
وہ یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، بے شک ہر ایک کو تھوڑا دیا جاتا ہے. کہا 40,000 فرشتے انویٹیشن آ جاؤ، کہا وہ آ گئے. فرمایا اس کے علاوہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے کہا آج جنت کو سجا دو پھلوں کے ساتھ، اسے یاد دو. فرمایا روشن کر دو. کیوں؟ فرمایا 7ویں آسمان پہ سیدہ کائنات العلی المرتضیٰ کا نکاح ہے. اگلی بات اللہ کرے ہضم ہو جائے، اللہ کرے ہضم ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل فاطمہ تو وہاں تھی نہیں، فاطمہ تو وہاں تھی نہیں. پھر فاطمہ کی طرف سے وہاں پہ ولی کون تھا؟ فاطمہ کا، فاطمہ کا ولی کون تھا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کا ولی عرش پہ خود اللہ بنا ہے، اللہ بنا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. فرمایا اللہ ولی بنا سیدہ کائنات کا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا. پھر اللہ نے کہا جبریل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جا، میکائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جا، زمین پہ چلا جا اور جا کے میرے مصطفیٰ کو کہتے یہ میں بھی فوج ساتھ لے کے آیا ہوں، ہم نے بھی شراکت کرنی ہے، آپ زمین پہ بھی علی اور فاطمہ کا نکاح فرما دیں. فرمایا نکاح ہو گیا. جب نکاح ہوا نا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ انصار کے حجروں میں رہتے تھے، علی اپنا گھر بنا لو. حضور مولا کائنات نے ذرا دور اپنا گھر لے لیا، اتنا بھی دور نہیں تھا، مدینہ کی چھوٹی سی جو ریاست تھی اس وقت چند گھر تھے، دور مکان لے لیا. نکاح ہو گیا. فرمایا جب رخصتی ہوئی نا اس رات، ساری رات جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتے لے کے، میکائیل علیہ السلام 70,000 فرشتے لے کے حضرت علی المرتضیٰ سیدہ کائنات کے گھر کا ساری رات طواف کرتے رہے. واہ 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 سبحان اللہ. ساری رات طواف کرتے رہے. ارے عقلیں پھٹ جائیں گی، علم جواب دے جائیں گے، تمہارے قید جواب دے جائیں گے، پر تمہیں سیدہ کائنات اور حضور مولا کائنات کی شان اور عظمت تمہاری عقل میں نہیں آئے گی. یہاں عقل سے کام نہیں لینا، یہاں ادب سے کام لینا. یہاں علم سے کام نہیں لینا، یہاں جھکنا ہے، یہاں جھکنا. نکاح ہو گیا، رخصتی ہوگی. میرا آقا نے فرمایا علی جی آقا، فرمایا تمہاری طرف سے ولیمہ ہم کریں گے، سبحان اللہ، تمہاری طرف سے ولیمہ ہم کریں گے. اچھا اس وقت مجلس میں منافق بھی تو ہوتے تھے نا، جیسے اس دور میں تھے ایسے آج بھی ہیں. انہوں نے کہا، منافقین نے انہوں نے کہا گھر میں کھانے کے لیے مصطفیٰ کریم کے ہے کچھ نہیں، 3 دن فاقے ہوتے ہیں، ولیمہ علی کی طرف سے خود کر رہے ہیں اور بلا سارا مدینہ لیا ہے، بلا ساری مدینہ لیا ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. منافق چھ میں گویا کرنے لگے. میرے آقا کو خبر ہوئی. میرے آقا کے چچا عباس بڑے لمبے قد والے تھے. کہا عباس ذرا تو کھڑا ہو نا، جس کو آواز نہیں گئی تیری جائے گی، اعلان کر. فرمایا مدینے کا کوئی بندہ نہ رہے، علی کا ولیمہ ہے، مصطفیٰ کی طرف سے ہے. فرمایا سارے اس ولیمے کے اندر شریک ہو. عباس کھڑے ہو کے اعلان کر. آپ نے اعلان کر دیا. اب منافق تکنے لگے پورا کیسے آئے گا. فرمایا 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک ولیمہ جاری ہو سکتا. مدینے کے لوگ آتے رہے، کھاتے رہے. اچھا جب مدینے کے لوگ سارے کھا گئے نا، ہو کے چلے گئے. میرے آقا نے فرمایا مدینے کے باہر والوں کو بھی بلا لو، کیونکہ علی کا ولیمہ ہے، کوئی رہ نہ جائے. باہر والوں کو بھی بلا، انہیں بھی بلا دیا گیا. اور پھر میرا آقا علیہ السلام نا، چونکہ گھر تھوڑا سا دور لیا نا، تھوڑا سا دور، تو آقا علیہ السلام نا کو دوسرے دن یا تیسرے دن جاتے سیدہ کائنات کے گھر. تو ایک دن کہتے ہیں بیٹی میرا دل یہ چاہتا ہے تو میرے قریب آ جا، تو میرے قریب آ جا. اب میں کبھی دوسرے دن آتا ہوں، کبھی تیسرے دن تمہیں ملنے آتا ہوں، میری خواہش ہے میں روز تمہیں ٹکا کرا. سیدہ کائنات عرض کرنے لگی ابا جان یہ جو آپ کے گھر کے ساتھ گھر ہے نا، یہ حضرت حارثہ بن نعمان کا گھر ہے.
تو حضور ان سے بات کریں، یہ وہ لے لیں وہ ہمیں دے دیں. حضور علیہ السلام قربان جائیں. آقا فرماتے نہیں، میں نہیں مانگوں گا، مجھے حیا آتی ہے، میں نہیں مانگوں گا، میں اس سے نہیں مانگوں گا. سیدہ کائنات جب حضور مولا کائنات گھر آئے نا حضرت علی المرتضیٰ، تو آپ نے کہا کہ اس طرح ابا جان آئے تھے اور یہ فرما کے گئے. آپ گئے حضرت حارثہ کے بعد. حضرت حارثہ کو جب سارا قصہ سنایا نا، حضرت حارثہ روتے روتے حضور کی بارگاہ میں آئے. آگے کہتے ہیں آقا جی یہ کیڑی گل کی دیجئے، حضور یہ کیا کہہ دیا، ہماری جانیں بھی آپ کی، ہمارا مال بھی آپ کا، ہماری اولاد بھی آپ پہ قربان ہے. آقا جی حکم فرمائے نا. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ تو گھر ہمارے ساتھ بدلے میں لے لے. وہ گھر بدلے میں لے لیا. میرا آقا علیہ السلام نے کہا اب اس کی دیوار میں نے کھڑکی رکھ دی. فرمایا آقا دن میں کئی بار اس کھڑکی سے یوں سیدہ کائنات کو تکتے رہتے ہیں، سیدہ کائنات کو تکتے رہتے ہیں. اور حضرت حارثہ بن نعمان ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام حضور کے پاس تشریف فرما تھے. حضرت حارثہ بن نعمان آئے تو وہ اٹھ کے جب گئے نا تو حضور نے فرمایا حارثہ پتہ یہ کون تھا؟ آقا جی نہیں، کہا جبریل تھا. حضور کیا کہنے آیا تھا؟ فرمایا یہ بتانے آیا تھا اللہ نے تمہیں ان 80 افراد کے اندر لکھ دیا. وہ آگے اس کی تفصیل ہے، وہ اس طرف نہیں جا رہا. یعنی حضور کو خوش کیا، سیدہ کائنات کو خوش کیا. تو جبریل کے ذریعے اللہ نے آقا علیہ السلام کو خبر دی اب حارثہ پہلے والا حارثہ نہیں رہا، اب پہلے والا نہیں رہا. اس کی شان بڑھا دی گئی ہے اس لیے کہ اس نے آپ کو خوش کیا ہے، سیدہ کائنات کو خوش کیا. تو یہ ہے کہ 70,000 فرشتے ساری رات آپ کے گھر کا طواف کرتے رہے. میدان معاشر آخری حدیث میری بات ختم. میدان معاشر نبی بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، متقی بھی ہوں گے. اللہ کرسی عدل پہ ہوگا، مصطفیٰ کریم کرسی شفاعت پہ ہوں گے. ہر کوئی حساب دے رہا ہوگا. اتنے میں بھی بطلان عرش سے آواز آئے گی غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم. اللہ کرسی عدل پہ ہے، مصطفیٰ کرسی شفاعت پہ ہے. ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہے. اتنے میں آواز آئے گی. فرمایا ہر کوئی اپنی نظر کو جھکا لے. اور لفظ آتے غضوا ابصارکم، آنکھیں بند کر لے، چاہے نبی ہے چاہے ولی ہے. نکسوا رؤوسکم، گردنیں جھکا لو. حتیٰ تمرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا یہاں تک کہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا گزر ہو جائے. ارے یہ میدان معاشر ہے، قیامت اوروں پہ، قیامت اوروں پہ، یہ قیامت پہ قیامت ہے. اور سنیے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میدان معاشر تمہارا ہر رشتہ ٹوٹے گا. یہ سبق ہے، یہ حدیث، یہ سبق ہے، نچوڑ ہے. ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر تعلق چھوٹ جائے گا میدان معاشر. میرا آقا نے فرمایا 3 نہیں چھوٹیں گے، 3 رشتے 3 میدان معاشر میں بھی قائم رہیں گے. فرمایا سابی و ناسبی و سحری. فرمایا ایک تو وہ جو میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے. فرمایا عشق مصطفیٰ کا تعلق نہیں ٹوٹے گا، باقی سارے ٹوٹ جائیں گے. محبت مصطفیٰ کریم کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، باقی سارے ٹوٹ جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ وہ نسبی، ہر نسب ٹوٹ جائے گا پر نسب مصطفیٰ کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا وہ قائم رہے گا. اور تیسری بات فرمایا وسحری، جن کا تعلق میرے سسرال والوں کے ساتھ ہوگا. ابو بکر سے ہوگا، عمر سے ہوگا. فرمایا جن کا تعلق میرے سسرال سے ہوگا، فرمایا سارے رشتے ٹوٹیں گے، یہ نہیں ٹوٹے گا. یہ میدان معاشر بھی قائم ہو رہا ہے. رب تعالیٰ اللہ شاہ صاحب کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے. یہ ذوق و شوق ہے اہل بیت سے محبت. نوجوانوں کائنات کی ہر شے چھوڑ دینا، ہمیں کیا غرض ہے کسی سے، پر اہل بیت کی محبت کا دامن نہیں چھوڑنا. اہل بیت کی محبت کا دامن نہیں چھوڑنا. وما علینا الا البلاغ.